بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی تھی، پہلے تو وہ ان کا جو اکاؤنٹ ہے ایکس کا، اس پہ سے کچھ تھوڑی سی خبر آئی تھی، لیکن اب اس کی تفصیل آ گئی ہے۔ جو انہوں نے اخبار نویسوں سے اڈیالہ جیل میں بات چیت کی، کافی اس میں اہم چیزیں ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں، مگر مریم جو ہیں وہ اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں، حکومت برقرار رہنی چاہیے، ابھی کچھ اور لطف اٹھانے دیا جائے اقتدار کا۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ زرداری صاحب بہت برہم ہیں اور یہ بہت قابل اعتماد ذرائع ہیں۔ مریم نواز پہ کہ لاہور میں ان کو استقبال کیوں نہیں کیا اور ان کی مرضی کے افسر کیوں نہیں مقرر کر رہی جنوبی پنجاب میں۔ چین کی حکومت نے پاکستان کے وزیر خارجہ کا دورہ جو ہے وہ ملتوی وزیر خزانہ کا اورنگزیب صاحب کا دورہ چین کا ملتوی ہو گیا ہے، اور چینیوں نے کہا ہے، ذرائع کا کہنا ہے کہ ان سے پہلے اندرونی حالات کنٹرول کریں، پھر مالی معاملات پر مشورہ کریں گے۔ ظاہر ہے اس وقت پاکستان کو سپورٹ کی بڑی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب عدت کیس میں بری ہو گئے، وہ آپ کو چند گھنٹے پہلے میں نے بتائی دیا تھا، اور صنم جاوید کو بھی رہا کر دیا تو عدالت نے، تو مگر اب انہیں ایک نئے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ چھوڑیں گے تو نہیں، عمران خان صاحب کو بھی، وہ عمران خان صاحب کے بھی کئی نئے مقدمے اور کئی سلسلے ہیں، وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ وہ مطلب یہ وہ لوگ ہیں، ہم آپ تو کچھ نہیں کر رہے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاؤں کے نیچے گھاس نہیں اگتی، جو بائبل کہتی ہے کہ زمین کا نمک ہے، اور انہی کے طفیل جو کامیابی کا امکان ہے وہ انہی کے طفیل، اور امکان کافی ہے، بہت امید جاگ اٹھی ہے۔ 14 اگست کو پی ٹی آئی نے جلسہ کرنے کا فیصلہ تو کیا ہے مینار پاکستان پر، اور ڈپٹی کمشنر کو درخواست دے دی۔ اب درخواست منظور کی جاتی ہے، نہیں کی جاتی، روکا جاتا ہے یا نہیں روکا جاتا۔ عمران خان صاحب کو میسیجز بھی بھیجے جا رہے ہیں، اطلاعات یہ ہیں، اور نئے سے نئے مقدمے بھی قائم کیے جا رہے ہیں، اور وجہ ظاہر ہے کہ دباؤ میں رکھ کے اپنی شرائط بنوانا چاہتے ہیں، شرطیں تو وہ نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا، عمران خان نے، کہ ہم کسی جوڑ توڑ کا حصہ نہیں بنیں گے، مطلب سودے بازی نہیں کریں گے، جو کچھ اصولی چیزیں ہیں وہ تو تسلیم کرائیں گے۔ مثلا انہوں نے کہا 3 شرائط ہیں، مقدمات واپس لیے جائیں، نہ صرف ان کے بلکہ کارکنوں کے بھی، ہمارا حق حکمرانی واپس کیا جائے، اور دوبارہ یعنی الیکشن ہو، وہی ہے امید، اس کی وجہ سے جاگ اٹھی ہے۔ تو ان کے مقدمات ختم ہوں، 3 شرطیں، کارکنوں کے مقدمات ختم ہوں، لیڈروں کے بھی ظاہر ہے، یہ تو پی ٹی آئی کے ہیں، اور حق حکمرانی مینڈیٹ انہوں نے کہا واپس کیا جائے، جس کا مطلب حق حکمرانی ہے۔ انہوں نے کہا اب حکومت میں آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس صورتحال میں اگر ہمیں حکومت ملتی ہے، مطلب کچھ کیسز میں ان کے ایم این اے جو ہیں وہ اور ایم پی اے جو ہیں وہ کچھ ہو جاتے ہیں، اور تھن سی میجورٹی ہوتی ہے، تو وہ تو ایک بڑی کمزور حکومت ہوگی، اور کمزور حکومت تو کچھ نہیں کر سکتی، تو ایسا اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے ہی چلنا ہوگا، اس کے سوا تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن اتنی کمزور حکومت، وہ باجوہ صاحب کا بھلا معاملہ ہو جائے گا، مرضی کا چیف الیکشن کمشنر مقرر کرا لیا تھا انہوں نے، اور 50 آدمی اپنے ٹھوس دیے تھے، اس وقت تو یہ چکمے میں آ گئے، اب چکمے میں آنا نہیں چاہتے وہ۔ ملک انہوں نے کہا بچانا ہے تو شفاف الیکشن کرائیں، یہ پہلے تو یہ بات پہلے مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے، شفاف الیکشن کرائیں، نئے الیکشن کرائیں، اور یہ تو کہہ رہے تھے کہ بھائی مینڈیٹ واپس کریں گے، نہیں عدالتیں، مگر وہ تو دیکھیے نا ریٹائرڈ ججوں کے ٹریبونل بنا رہے ہیں، اگر وہ باقی رہے تو حکومت باقی رہی تو وہ تو ہر طرح کے حربے استعمال کرے گی، اور ان کے سرپرست بھی۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس منیر کے فیصلے سے طاقتور لوگ قانون سے بالا ہو گئے،
بچ گئے، اس سے اوپر چلے گئے۔ ہمیں الیکشن میں یعنی اب بھی یہی صورتحال ہے، مراد یہ تھی۔ اب تو سپریم کورٹ نے خیر فیصلہ ایسا دیا ہے کہ کچھ امید جاگی ہے۔ انتخابات میں ہمیں ایک ایک حلقے میں 4 نشانات دیے گئے۔ 4 ایک حلقے میں کیسے ہو گئے؟ ایک قومی اسمبلی کا الگ، اس کے نیچے 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہوتی ہیں، بعض اوقات 2 ہوتی ہیں، بعض اوقات 3 ہوتی ہیں، وہ تینوں کے الگ۔ یعنی اگر ایک نشان ہوتا، بلے کا نشان نہ لیا جاتا تو دھاندلی تو پھر بھی یہ کرتے، لیکن پھر ووٹ زیادہ ہوتے ہیں نا ان کے۔ وہ نشان جو ہے وہ امیدوار کے لیے نہیں ہوتا، ووٹر کے لیے ہوتا ہے۔ بیرسٹر اعتزاز حسن اس نقطے کی بڑی اچھی وضاحت کرتے ہیں۔ امیدوار کو کیا ضرورت ہے؟ امیدوار کو تو پتہ ہے، نام بھی لکھا ہو تو بھی کافی ہے۔ لیکن امیدواروں کا، ووٹروں کی اکثریت جو ہے وہ تو نشانات پہ ووٹ دیتی ہے۔ ظاہر ہے سب لوگ پڑھے لکھے تو نہیں ہیں، نام تو نہیں پڑھ سکتے، اور کچھ ووٹ ان کے اور بڑھ جاتے ہیں۔ دھاندلی تو خیر یہ پھر بھی کرتے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان سے بلہ چھینا گیا، اور ایک ایک حلقے میں 4 نشانات۔ یہ انہوں نے کہا، اس کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ بنگلہ دیش میں بھی ایک سیاسی جماعت کو الیکشن جتوایا گیا تھا، یا تو ان کی مراد وہ ہے جب شیخ مجیب الرحمن کو گرفتار کرنے کے بعد وہ سیٹیں بانٹی گئی تھی، یا کوئی اور ہے، بہرحال اس کی کوئی وضاحت نہیں سامنے آئی۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات کہی کہ اسلام آباد کے 3 حلقے کھلنے سے سب لوگ خوف زدہ ہیں۔ ظاہر ہے اسلام آباد کے 3 حلقے اگر کھل گئے، جو چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا ہے کہ فیصلہ نہیں دے سکتے، ٹرائل نہیں کر سکتے، ابتدائی کام کر سکتے ہیں۔ ابتدائی کام جو ASI کرتا ہے، تفتیش کرنے والا، یا انسپیکٹر کرتا ہے، یا ہم اخبار نویس کرتے ہیں، معلومات جمع کرتے ہیں۔ تو لیکن بہرحال دیکھیے باقی مقدمات میں وہ بری ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب عدالتوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا، تو یہ بھی کسی سطح پہ ہوگا، لیکن جلدی نہیں ہوگا اور آسانی سے نہیں ہوگا۔ ڈٹے رہیں گے اگر تو ہو جائے گا، قانون کی عملداری قائم ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تو امید جاگ اٹھی ہے، اور خان صاحب نے بھی یہ بات کہی۔ یہ بھی کہا کہ کمشنر راولپنڈی نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ ظاہر ہے ٹھیک کہا تھا، اپنی نوکری، اپنی عافیت خطرے میں ڈالی۔ یہ یاد دلایا دوبارہ انہوں نے کہ چیف جسٹس گلزار کے حکم کی خلاف ورزی کر کے قاضی عیسیٰ صاحب میرے مقدمات سنتے رہے۔ کہا کہ 1 سال سے جیل میں پڑا ہوں، اور 2 طرح کی سزا ہے، ایک قید کی سزا ہے، ایک PTV دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ بھی پتا ہے کہ 3 کھانے صرف کھاتا ہوں۔ اب وہ پتہ نہیں 3 کھانے کون سے ہیں، گوشت ہی کھاتے ہیں خان صاحب ایسے، اور وہ انہیں سازگار ہے۔ ظاہر ہے اتنی ورزش کرنی پڑتی ہے تو پروٹین کی ضرورت ہے۔ کتابیں پڑھتا ہوں، ورزش کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہا، کتاب کا کہا تو مگر یہ نہیں کہا قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور عبادت کرتا ہوں تو یہ نہیں کہا کہ تہجد پڑھتا ہوں۔ کہنا بھی نہیں چاہیے۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ اعلان نہیں کرتے، اور اعلان کرنا اس کا مناسب نہیں ہے۔ کہا کہ ہڑتال لازماً کروں گا اور اسے عالمی سطح پر اجاگر کیا جائے گا۔ یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہڑتال سے ایک بہت طوفان اٹھے گا۔ ایک تو یہ امکان ہے کہ ان کے ساتھ بے شمار اور لوگ ہڑتال کر دیں، اوورسیز پاکستانی سے بھی کر دیں، پاکستان میں بھی کر دیں، کئی اور مسلم ملکوں میں بھی کر دیں، اس لیے کہ وہ مڈل ایسٹ میں تو وہ اتنے پاپولر ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اور بنگلہ دیش میں بھی، انڈونیشیا، ملائیشیا، مڈل ایسٹ میں تو سروے ہو چکے ہیں، ترکی میں بھی، اور اوورسیز پاکستانی میں تو کوئی حمایت کی حد ہی نہیں ہے، اور بہت دباؤ اس سے قائم ہو جائے گا۔ خدیجہ شاہ کا اور صنم جاوید کا نام لے کر کہا کہ میں نے پوچھا ہے کہ انہیں کون سی سیٹ چاہیے، یعنی قومی اسمبلی کی چاہیے، سینٹ کی چاہیے، پختونخوا سے سینٹ میں بھی دے سکتے ہیں، مگر قومی اور صوبائی اسمبلی کی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس کا عالیہ حمزہ کا نام نہیں لیا، میرا خیال بھول گئے، ورنہ یہ طے تو یہی تھا جہاں تک ہماری معلومات ہے۔ اچھا، اب رہا وہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ 9 مئی کے 3 مقدمات میں ان کی ضمانتیں منسوخ کی جا چکی ہیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری پہلے ہی ڈال دی گئی ہے، ورنہ روبکار تو جو عدت کیس میں جو فیصلہ ہوا اس میں تو حکم دیا گیا روبکار جاری کی جائے، ان کو رہا کیا جائے۔ عدت کیس میں خان کا بری ہونا تھا کہ اگلے ہی لمحے
جیسے ہی وہ ان کے بری ہونے کا ہوا تو 9 مئی کی گرفتاری کی منظوری دے دی گئی اور اڈیالہ جیل میں ہی ان سے تفتیش کی جائے گی۔ دیکھیے الیکشن سے فوراً پہلے محض چند روز قبل 5 دن میں 3 سزائیں سنائی گئیں، جس میں مجموعی طور پر 31 سال جیل کی قید کی سزا بنتی تھی۔ تو اب یہ واضح ہو گیا کہ دباؤ کا نتیجہ تھا۔ کیسے واضح ہو گیا؟ ان میں سے 2 سزائیں کالعدم ہو گئیں، 1 سزا معطل ہو گئی۔ اسلام آباد کے یہ دباؤ کون سا دباؤ تھا؟ جو اسلام آباد کا ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے جو سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا اور اس کا ذکر کیا۔ ماتحت عدلیہ کے جج زیادہ آسانی سے دباؤ قبول کرتے ہیں، نہیں قبول کرتے بعض۔ سرگودا کے جج نے تو بتایا کہ کتنا دباؤ ان پہ کیا گیا، انہیں طلب کیا گیا، ایجنسیوں کے افسر ان سے ملتے ہیں، بعض اوقات طلب کرتے ہیں، بعض اوقات ان کے پاس جاتے ہیں، فرمائش کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے نچلی سطح کے جج جو ہیں نسبتاً کمزور تو ہوتے ہی ہیں، اور ان سے وہ لوگ تو زیادہ کمزور ہوتے ہیں جو کسی خرابی میں ملوث ہوں۔ تو وہاں تو ٹرانسفارمر بھی اڑا دیا، گلیاں بھی بند کر دی گئی تھیں، اور اسی کی انہوں نے اپنا شکایت کی تھی رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ سے، یعنی چیف جسٹس سے شکایت کی تھی، اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلے دیے ٹریبونل قائم کرنے کے تو سپریم کورٹ میں بھیج دیے گئے۔ صنم جاوید کو عدالت نے واضح حکم دیا، یہ کہا کہ کوئی شواہد اس کے خلاف ہے ہی نہیں، مقدمہ بدنیتی سے درج کیا گیا۔ یعنی ایک تو کوئی ایسا ثبوت موجود ہے ہی نہیں کسی طرح کا بھی، تحریری، واقعاتی، گواہیاں کوئی نہیں، اور بدنیتی کے ساتھ یہ صاف لکھا گیا کہ بدنیتی کے ساتھ مقدمہ۔ اس کے باوجود انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سائبر کرائم کیس میں مقدمہ درج کیا کہ انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا تھا۔ ٹویٹ تو لاکھوں لوگوں نے کیے تھے، ہزاروں نے ٹویٹ کیے تھے، لیکن صنم جاوید کو تو معاف نہیں کیا جا سکتا، اور سب جانتے ہیں کہ کیوں نہیں کیا جا سکتا۔ اور کل انہیں عدالت میں انہوں نے کہا کہ وہ ٹویٹ میں ان کو کور کمانڈر ہاؤس جانے کی ترغیب دی تھی، دی ہوگی، انہوں نے حملہ کرنے کی تو نہیں دی تھی۔ مطلب سڑک پہ کھڑے ہو کر مظاہرہ کرنا تو قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، توڑ پھوڑ کرنا خلاف ورزی ہے، اور کچھ چند لوگ اس کو مرتکب ہوئے بھی۔ اول تو انہیں روکا نہیں گیا، پہلا مسئلہ تو یہ ہے، روکا جیسے آج تحریک لبیک والوں کو نہیں روکا گیا، لیکن جو چند آدمی مرتکب ہوئے انہیں سزا دی جائے نا۔ اور سال بھر سے وہ مقدمہ شروع ہی نہیں ہو رہا، اور فوجی عدالتوں کا معاملہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے، اس کو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا کہ فوجی عدالتیں سال بھر کی سزا تو وہ بھگت چکے، اس میں کتنے بے گناہ جو ثابت ہوں گے، اگر کچھ لازماً کچھ نہ کچھ بے گناہ ہوں گے تو جو سزا وہ کاٹیں گے ان میں کوئی دیہڑی دار ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ کل عدالت میں صنم جاوید کو پیش کیا جائے گا، اور ظاہر ہے ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ صنم جاوید کے حساب خدا جانے کس چیز کے بنے ہوئے ہیں، یہ فولادی حساب کی بھی جو ترکیب ہے وہ کم محسوس ہوتی ہے۔ عمران خان کے بعد سب سے زیادہ، اور ڈاکٹر یاسمین راشد، آپ عالیہ حمزہ بھی، ڈاکٹر یاسمین راشد کی عمر جو ہے وہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 75 برس ہو چکی۔ ایک دفعہ تشریف لائی تھی وہ ناشتے پر، تو صبح سویرے جاگتی تھی اور سوئمنگ کرتی تھی، اور کینسر کی پیشنٹ ہیں اور دوائیں کھانی پڑتی ہیں۔ ایک دن بے ہوش ہو گئیں، وہ بھی محمود رشید بھی بے ہوش ہو گئے۔ کیا پتھر کا کلیجہ ان لوگوں کا۔ اچھا جی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ نواز شریف اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں، شہباز شریف بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ یہ بات قابل فہم ہے، اس لیے کہ رسوائی اور نامقبولیت کے سوا کیا حاصل ہے؟ جو کچھ سیاسی اثاثہ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، لیڈر چھوڑ رہے ہیں، کارکن مایوس ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں، مہنگائی بڑھ گئی، ٹیکس بڑھ گیا، مڈل کلاس تو معاف نہیں کرے گی، کسان تو معاف نہیں کریں گے، جن کی گندم نہ صرف خریدی نہیں گئی بلکہ ان کا مذاق اڑایا گیا کہ اس میں کرپشن ہوتی ہے۔ کرپشن کون کرتا ہے؟ کرپشن تو محکمہ خوراک والے کرتے ہیں، بقول علیم خان کے جب وہ وزیر خوراک تھے کہ محکمہ خوراک ہے تو سارے لوگ کروڑ پتی ہو گئے۔ تو کرپشن کو روکے نا، کسانوں کو تو اس کی سزا نہ دیں۔ تو ووٹ تو نہیں مل سکتے۔ بہرحال اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں، اس لیے بھی توڑنا چاہتے ہیں میرے خیال کہ زرداری صاحب کے تو مطالبے پورے نہیں ہو سکتے،
وہ کہ ہمارے ڈپٹی کمشنر لگائیں، ہمارے پولیس افسر لگائیں، تو بڑی تباہی آئے گی۔ یعنی جو کچھ نون لیگ والے کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، جب پیپلز پارٹی بھی شامل ہو جائے گی اور پھر جنوبی پنجاب بیچارے غریب لوگ، ان کا کیا حال ہوگا؟ پیپلز پارٹی کے کارکن وہاں کیا نہیں کریں گے اور لیڈر کیا نہیں کریں گے؟ پہلے ہی کیا گیلانی صاحب تو وہ وزیر اعظم رضوان کی بیگم نے سیلاب زدگان کے لیے جو ہار دیا تھا وہ بھی لے گئے تھے گھر، وہ تو ان سے اگلوایا گیا، انہیں دینا پڑا۔ تو کیا قیامت آئے گی؟ زرداری صاحب جو ہیں وہ مریم نواز سے ناراض ہیں بہت، اس لیے نہیں کہ وہ حکومت نہیں چھوڑنے کے حق میں نہیں، اس لیے کہ ان کے افسر وہ نہیں لگا رہے ہیں، وہ ڈٹی ہوئی ہے۔ اور بہرحال اس معاملے میں ان کا موقف درست ہے، جیسی بھی حکومت ہے تو حکومت ان کے تو ہے ہی نہیں، کوئی ارکان ہی نہیں، برائے نام ان کے ارکان ہیں، تو کس لیے ان کو وزارتیں دے؟ ان کو مرکز میں اکاموڈیٹ ہر طرح سے کیا گیا ہے، اور ترقیاتی منصوبے بھی اور صدر بھی انہیں بنا دیا گیا ہے، اور سینٹ کی چیئرمین شپ بھی دی گئی ہے، اور بھی بہت سے اہم عہدے دیے گئے ہیں۔ تو سندھ ان کے رحم و کرم پر ہے، اور تناسب کے اعتبار سے کراچی شہر ہے چونکہ، تناسب کے اعتبار سے سندھ کی آمدن سب صوبوں سے زیادہ ہے، پنجاب کی آبادی تو پنجاب کی زیادہ ہے، لیکن صنعت تو کراچی میں زیادہ ہے نا، 33% انکم ٹیکس کراچی سے وصول ہوتا ہے، اور اسی میں سے حصہ ملتا ہے نا 57% صوبوں کو۔ وہ ناراض اس لیے ہیں کہ مرضی کے ان کے افسر نہیں مقرر کیے، اور ان کا استقبال کیوں نہیں کیا ہوائی اڈے پہ جا کے، اور یا ان سے ملنے کیوں نہیں گئے، ان کے خدمت میں حاضر کیوں نہیں؟ وہ بھی مریم نواز ہیں۔ قادر مندوخیل کا دعویٰ ہے کہ نواز شریف صاحب کے کہنے پہ شہباز شریف لازماً استعفیٰ دیں گے۔ اب یہ قادر مندوخیل کا دعویٰ ہے اور ذرائع کہہ رہے ہیں، لیکن جو حقیقی صورتحال ہے وہ کیا ہے، وہ واضح ہو جائے گی۔ جی فیض آباد میں جناب تحریک لبیک کا دھرنا شروع ہو گیا۔ جب تک وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کی والوں کی شراعت تسلیم نہیں کی جاتی، شراعت کسی نے تسلیم کرنی ہے؟ شہباز شریف نے تسلیم کرنی ہے، پاکستانی فوج نے تسلیم کرنی ہے، مدد تو ان کی کرنی چاہیے۔ جہاد تو مسلمانوں پہ فرض ہو چکا ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں پہ، کہ قرآن کی آیت بالکل واضح ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کی مدد نہیں کرتے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں۔ جہاں یہ مفہوم ہے، الفاظ تو زبانی یاد ہو، اچھی طرح سے یاد ہوں تو پھر کہنا چاہیے کہ جہاں وہ فریاد کرتے ہیں کہ یار اب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، تو جہاد تو فرض ہے، جا کے لڑ تو نہیں سکتے، مالی مدد بھیج سکتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ مالی مدد نہ کریں، یہ لوگ کھا جائیں گے۔ کیسے کھا جائیں گے جی؟ سب لوگ تو ایسے نہیں ہوتے، ترکی کی تنظیمیں ایسی ہیں، پاکستان میں جماعت اسلامی نے چندہ جب بھی جمع کیا ہے وہ ٹھیک جگہ پہ خرچ کیا ہے، انہوں نے کشمیری مہاجرین کے لیے کیا ہے، حافظ سعید صاحب کی پارٹی نے کیا تھا، رشید ٹرسٹ والوں نے کیا تھا، اخوت والے جب چندہ جمع کرتے ہیں تو وہ اپنا ٹھیک جگہ پہ اس کا آڈٹ ہوتا ہے، آڈٹ کا ایسی تنظیمیں ہیں، اور کچھ نہ کچھ مدد پہنچتی ہے۔ اور اس وقت ایران سے امریکہ کہہ رہا ہے، یہ بالکل 100% قابل اعتماد ذرائع کہہ رہے ہیں، ایران کے، میں رابطے میں رہتا ہوں ہمیشہ ایران کے ذرائع کے ساتھ، تو قابل اعتماد ذرائع کریں، امریکہ ایران سے کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ بندی کرا دیں گے، اور جنگ بندی کرائیں گے تو ظاہر ہے لازمی شرط یہ ہوگی کہ مدد پہنچنے دی جائے۔ تو مدد وہاں پہنچی ہوئی ہوگی، وہاں تو لوگ کھڑے ہیں سرحد پہ، مدد پہنچی ہوئی ہوگی تو پیسے ہوں گے تو دیں گے نا۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں روپے دیں، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں پڑ گئی، وہ وسائل کا بندوبست ان کے لیے خود، جیسے ان کی فتح کا بندوبست کر دیا، اسرائیل کی رسوائی کا بندوبست کر دیا، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں پڑ گئی، وہ ہماری بھلائی ہے اس میں۔ جو آدمی دے گا صدقہ، صدقے سے بہتر کوئی نیکی نہیں ہے۔ قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ جن لوگوں کو اس دن جن کا حال خراب ہوگا روز حشر، وہ کہیں گے کہ ہمیں واپس اگر جانے دیا جائے تو ہم صدقہ دیں گے، اور قرآن کہتا ہے کہ پھر ساری دنیا کے برابر سونا دے دیں تو پھر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو صدقہ جو ہے وہ بڑی نیکی ہے، اور وہ صدقہ دے سکتے ہیں۔ اور کوئی آدمی، ایک مزدور اگر 10 روپے صدقہ دیتا ہے
تو وہ ایک ارب پتی کے کروڑوں روپے کے صدقے پہ بھاری ہے. 5 روپے دیتا ہے. مجھے یاد ہے کہ کشمیر میں جب جہاد جاری تھا تو ڈیرہ غازی خان میں ایک بھکارن جو ہے وہ وہاں تقریب ہو رہی تھی، اچھے بھلے شریف لوگ تھے، اسے وہ جانتی تھی کہ یہ وہیں کی شہر کی رہنے والی تھی، تو وہ چندہ لوگ دے رہے تھے، ظاہر ہے ہزاروں بھی دے رہے تھے، شاید کسی نے 1 لاکھ روپے بھی دے دیے ہوں، 200-400 بھی دیے ہوں. اس نے آ کے وہ سارا دن جو بھیک جمع کی تھی وہ کٹورا وہاں الٹ دیا، جتنے بھی سکے تھے، 100 روپے تھے، 200 روپے تھے، 50 روپے تھے. تو کسی نے کہا تم خود محتاج ہو؟ اس نے کہا محتاج ہوں، کھانے کے لیے تو ہے، بم تو نہیں برس رہے ڈیرہ غازی خان پہ. اور رسول اللہ نے فرمایا جس کے پاس 2 دینار ہوں اور وہ 1 دے دے تو ہزاروں دینار پہ بھاری ہے. ایسی بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے. ان کو یاد نہیں آیا 9.25 مہینے گزر گئے. 7 اکتوبر کو جہاد شروع ہوا تھا غزہ میں، جو کامیاب بھی رہا. 9.25 مہینے نہ انہوں نے چندہ جمع کیا، نہ کوئی مدد کی، نہ کوئی مطالبہ کیا، نہ کوئی دھرنا دیا. اب جب جنگ بندی کا امکان موجود ہے تو اس وقت انہیں یاد آیا، اور روکا بھی نہیں گیا ان کو کسی جگہ پہ. اور DIG ایک اطلاع یہ ہے اسلام آباد کے، ان کے ساتھ نعرے لگاتے رہے. محرم کا مہینہ ہے، اس کی تقریبات ہیں، جماعت اسلامی نے اپنا دھرنا ملتوی کیا ہے اس کی وجہ سے. یہ چلے آئے سارے صوبے کو اور تمام صوبوں کو عبور کرتے ہوئے، اور اس وقت بھی جنرل باجوہ نے پنجاب حکومت نے ان کی حوصلہ افزائی کی تھی. اور اب بھی، اور پھر یہ پریڈ گراؤنڈ میں جا سکتے تھے، کسی اور جگہ جائے جہاں شہریوں کو تکلیف نہ ہو، مگر وہیں فیض آباد میں جا کے دھرنا دیا. انہیں کیا ہے اس سے کہ ملک میں کیا خرابی پیدا ہوتی ہے. جو لوگ چودراہٹ کے ذمہ، میں نے ایک بہت بڑے اسکالر سے پوچھا، تو ان سے اجازت چونکہ نہیں لی تھی، میں ان کا نام نہیں لے سکتا اس لیے کہ وہ لوگ پھر دباؤ ڈالتے ہیں. یہ جو حب جاہ کے مریض ہیں، مقبولیت کے جو پاگل ہیں، جو مقبولیت کے لیے، کیونکہ مقبولیت حاصل ہو جائے تو پیسے تو پھر حاصل ہو ہی جاتے ہیں، اختیار تو حاصل ہو ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ، چاہے حکومت میں نہ بھی ہو. ان کا علاج ممکن ہے. بہت بڑے اسکالر ہیں ملک، ہاں جی، لاہور سے ان کا تعلق. انہوں نے کہا بدکار آدمی کا اپنا علاج ہو سکتا ہے، وہ توبہ کر سکتا ہے. کرپٹ آدمی توبہ کر سکتا ہے، اور بہت بگڑے ہوئے لوگ توبہ کر سکتے ہیں. یہ حب جاہ کے جو مریض ہیں، مقبولیت کے جو خواہش مند ہیں، ان کا علاج ممکن نہیں ہے. یہ مرض بہت پیچیدہ ہے، یہ آسانی سے دور نہیں ہوتا. چینیوں نے مشورہ دیا ہے وزیر خزانہ صاحب کو، اورنگزیب کو مطلع کیا ہے، وہ جانے والے تھے چین، کہ پہلے اندرونی حالات کنٹرول کریں. پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں سیاسی استحکام پیدا کریں، اور یہ سادہ سی بات ہے. سیاسی استحکام، اور سیاسی استحکام کا راستہ بھی معلوم ہے. اس کے بغیر معیشت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے مالی مدد کی اس وقت ضرورت ہے. سندھ میں جناب PTI کے اتنے ارکان ہیں کہ 1 سیٹ انہیں ملے گی، جو مخصوص سیٹیں ہیں اس میں. تو اس میں کچھ لوگوں نے تجویز دی ہے، مجھے بھی مشورہ ایک دوست نے لکھ کے بھیجا ہے، کہ وہ تھرپار کر کے ہندوؤں میں سے کسی کو دی جانی چاہیے. اس کی وجہ انہوں نے تو یہ بیان کی کہ انہوں نے PTI کی حمایت میں ووٹ ڈالے اور اس کی بڑی سزا بھگتی، انہیں تنگ بہت کیا تھا. لیکن ادروائز بھی ان کا رائٹ ہے، اس لیے کہ ان کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں. جو انگریزوں کے دور میں ان کے لیے گندم اور پانی اور ساری چیز، پانی اب فراہم کیا جا سکتا ہے. اب تو وہاں کھجوریں اگ رہی ہیں، کنویں کھودے NGOز نے، مگر حکومت سندھ اور وفاقی حکومت ان کے لیے پانی کا بندوبست نہیں کرتی. میں وہاں گیا تھا، دور دور چھوٹے چھوٹے دیہات تک. شہروں میں لوگ عام طور پہ جاتے تھے، اور میں نے ان سے پوچھا کبھی کسی نے تمہارا حال پوچھا ہے؟ انہوں نے کہا بھٹو نے پوچھا تھا. پھر کوئی پوچھنے نہیں آیا. پھر اس کے بعد کوئی پوچھتا ہے تو فوج والے پوچھتے ہیں. اور میں ایک فوجی افسر کے ساتھ ہی گیا تھا، ظاہر ہے دور دراز دیہات میں تو نہیں جا سکتا تھا ویسے. اور کور کمانڈر صاحب سے میں ملا تھا درخواست کر کے کہ میں اس مسئلے پہ بات کرنی ہے، تو مہربانی کر کے انہوں نے وقت دیا تھا. اور انہوں نے کہا کہ میں نے GHQ کی انسٹرکشن تھوڑی دیر بعد آئی، میں نے اس سے پہلے آرمی ڈپلائی کر دی تھی اور راشن تقسیم کرنا شروع کر دیا تھا. دیکھیے فوج کا یہ پہلو بہت اچھا ہے، یعنی وہ ٹھیک ہے سیاست میں ان کو عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. بہرحال وہ سیٹ ان کو ملنی چاہیے. بھلے لوگ ہیں، بہت ہی اچھے لوگ.
اور چونکہ بدترین حالات سے گزرے ہیں، خشک سالی ہوتی رہتی ہے، بھوک ہی مر گئی ہے، آنکھیں دھسی ہوئی، چہرے ستے ہوئے. ہم نے ایک اسٹڈی کرائی تھی ہمارے ایک دوست نے، ہارون خواجہ صاحب نے، تو پتہ چلا کہ بھوک ہی مر گئی ہے، بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ انہیں دوائی دی، بڑی آسان دوائیاں ہیں، ہمدرد نے دوائی بنائی ہے، اشرف لیبارٹریز والے کی بھی دوائیں بڑی اچھی ہیں، کرشی کی بھی ہیں، یہ سمپل دوائیں ہیں جس سے بھوک جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، نارمل ہو جاتی ہے. تو اپنا انہیں ان کے لیے کرنا چاہیے، انہیں یہ سیٹ دی جانی چاہیے. یہ میرے خیال میں یہ بات بہت اہم ہے. اچھا، ایک بڑی اہم خبر جناب اور ہے، 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں جس طرح اپنی گواہی سے مکر گئے پرویز خٹک، گواہی تو انہوں نے دی مگر بارے ثبوت تفتیشی افسر پر ڈال دیا کہ مجھے تفتیشی افسر نے یہ کہا تھا، مطلب اپنی جان بچا لے گئے. ان کے معاملے میں تو میں یہی عرض کر سکتا ہوں کہ انہیں اندیشہ ہے کہ کل حکومت ایک تو صوبے میں تو ہے ہی، مرکز میں بھی حکومت آ جائے گی، تو میں کیوں اپنا خام خواہ دشمنی مول لوں. اب دوسرا واقعہ یہ ہوا ہے کہ اعظم خان بھی پرنسپل سیکرٹری جو تھے وہ بھی منحرف ہو گئے، ان کے خلاف جو گواہی انہوں نے دی تھی. تفصیل نہیں آئی ابھی میرے پاس، تفصیل آئے گی تو میں عرض کر دوں گا، کل عرض کر دوں گا. اس لیے کہ یہ امکان اب بڑھ رہا ہے اس کے اقتدار میں آنے کا، اور بعض اخلاقی وجہ بھی ہو سکتی ہے. پہلے بھی انہوں نے وہ جو بیان انہیں دیا گیا تھا کہنے کے لیے وہ نہیں کہا تھا. عمران خان صاحب نے ان کو ویلکم بھی کیا جب وہ گئے، اور پچھلی دفعہ ان کی ستائش بھی کی تھی. پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ جاگ اٹھے ہیں جناب. پے در پہ 2 مقدمات میں ایک آج فیصلہ ہوا، لیکن بڑا فیصلہ تو سپریم کورٹ نے دیا تھا کل. تو ایک نئی روح میں پیدا ہو گیا، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں وہ جمع ہوئے، انہوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے. وہ نعرے تو خیر ساری دنیا میں لگ رہے ہیں، گیت اس کے لیے لکھے جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے ججوں کے لیے نغمے گائے جا رہے ہیں. یہ نئے ہیروز ہیں اس ملک کے، اور اتنا خراج تحسین انہیں پیش کیا جا رہا ہے کہ جتنا کیا جانا چاہیے. بعض مستحق تو وہ ہیں ہی، مطلب بہت جوش و جذبے کے ساتھ، حیرت ہوتی ہے. عدت نکاح کیس میں نے جاتے جاتے عرض کیا تھا چند گھنٹے پہلے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو بری کر دیا گیا، ان کا موقف تسلیم کر لیا گیا کہ وہ قانون کے خلاف ورزی کے بالکل مرتکب نہیں ہوئے. ٹرائل کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کل عدم قرار دے دیا جناب افضل مجوکا نے، ایڈیشنل سیشن جج نے. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ روپکار جاری کی جائے. وہ کوشش کرتے رہے، خاور مانیکا صاحب شور مچاتے رہے کہ میڈیکل بورڈ قائم کیا جائے، نظریاتی کونسل سے پوچھا جائے، علماء کرام کی رائے لی جائے. ان کی یہ درخواستیں مسترد کر دی. ان کا موقف یہ تھا کہ میں رجوع کرنا چاہتا تھا، میں اپنی بیگم کو راضی کر لینا چاہتا تھا، لیکن اور مجھے اس حق سے محروم کر دیا گیا. مگر تسلیم کیا کہ انہیں اگلے ہی دن پتہ چل گیا تھا، تو پھر انہوں نے کون سی کوشش کی؟ پھر 3 مہینے بعد شادی کر لی. اسے 4 سال کا ایک بچہ ہے یا بچی ہے. 6 سال عدالت نے لکھا ہے تحریری فیصلے میں، 6 سال سے زائد انتظار کیوں کیا؟ تو ان کا حق ختم ہو گیا قانونی طور پر. ٹو بی ایگزیکٹ 2000 دن گزر گئے جس کے بعد انہوں نے، اور وہ بھی گرفتار جب ہوئے. اس سے پہلے وہ کوئی اعتراض انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں، بلکہ یہ کہتے رہے کہ جی وہ بڑی پاک بی بی ہیں، اور ایسی پاک بی بی میں نے دنیا میں کہیں دیکھی ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد جو الزامات الغار کی، اور ان کی بچیوں نے قرآن پہ حلف دیا کہ یہ جھوٹا بیان دے رہے ہیں، وہ بھی اور ان کا ملازم بھی. بہرحال عدالت کا کہنا یہ ہے کہ اس کا حق ختم ہو چکا، اور عمران خان صاحب نے بتا دیا ان کی شرائط کیا ہیں مصالحت کے لیے، اور بھوک ہڑتال وہ لازماً کریں گے اگر زیادتی جاری رہی. زیادتی تو جاری ہے، اپنی شرائط پہ صلح کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ، شرائط تو نہیں مانیں گے.
یعنی میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو عالی ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پہلے بھی میں نے کہا ایک مدبر کی طرح کچھ نہ کچھ پیچھے ہٹنا چاہیے، مگر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پچھلی دفعہ جیسی حکومت ہو تو کریں گے کیا؟ اگر تھن میجارٹی ہو اور دھاندلی ہو، یہی چیف الیکشن کمیشن صاحب ہوں اور یہی چیف جسٹس صاحب ہوں اور عدالتوں پہ اثر انداز ہو کہ اپنی مرضی کا فیصلہ لیجیے، اس الیکشن کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس سے تو یہ اس میں انہوں نے ٹھیک کہا کہ حکومت لینے کا سے حاصل کیا ہے حکومت لینے سے. بہت بہت شکریہ. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر.